السلام علیکم۔ آج ہم سورہ توبہ کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 102 سے 106 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے، اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا، انہوں نے خلط ملط کیے، عملاً، کچھ عمل، صالحاً، نیک، آخرا، اور دوسرے، سیئاً، برے، عسى اللہ، امید ہے اللہ تعالیٰ، ان یتوبا، یہ کہ وہ مہربان ہو، علیہم، ان پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت بخشنے والے ہیں، رحیم، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کا، اس سے پہلی آیات میں ہم نے منافقوں کے حال کا بیان پڑھا تھا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں بے ایمانی اور شک کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تھے۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے جن کے پاس کوئی معقول عذر نہیں تھا الا یہ کہ وہ سستی اور طلب راحت کی وجہ سے جہاد میں شامل نہیں ہوئے۔ انہوں نے جھوٹے منافقین کی طرح قسمیں کھانے کی بجائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باز پرس سے پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اپنے جرم کا اعتراف اس طرح کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور اپنے اوپر نیند اور کھانا بھی حرام کر لیا، اور قسم کھائی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجرموں اور قیدیوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے اسی طرح بندھے رہیں گے تا انہیں اسی حال میں موت کیوں نہ آ جائے۔ ان میں سرِ فہرست ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المنذر تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر اسلام لائے تھے، پھر غزوہ بدر اور دوسرے معرکوں میں بھی شریک رہے تھے۔ البتہ غزوہ تبوک میں نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا اور پیچھے رہ گئے۔ ان کے دوسرے 6 ساتھیوں کا طرز زندگی بھی بے داغ تھا۔ ان کا یہ حال دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ، جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیں گے میں انہیں نہیں کھول سکتا۔ یہ لوگ کئی روز تک ستون سے بندھے رہے حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھولا اور توبہ کی بشارت سنائی۔ خذ، لے لیجئے، من اموالہم، ان کے مالوں سے، صدقۃ، صدقہ، تطہرہم، آپ پاک کیجئے انہیں، وتزکیہم، اور آپ تزکیہ کیجئے ان کا، بہا، اس کے ساتھ، وصلی، اور دعائے رحمت کیجئے، علیہم، ان کے حق میں، ان، بے شک، صلاتک، دعا آپ کی، سکن، سکون کا ذریعہ ہے، لہم، ان کے لیے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والے ہیں، علیم، خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں ہے کہ جب ان لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی تو یہ اپنے اموال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارا صدقہ قبول کیجئے اور ہمارے لیے استغفار کیجئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کا صدقہ قبول فرما لیجئے۔ علم، کیا نہیں، یعلم، وہ جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا، وہی، یقبل، وہ قبول کرتا ہے، التوبۃ، توبہ کو، ان عبادہ، اپنے بندوں سے، ویأخذ، اور وہ لے لیتا ہے، الصدقات، صدقات کو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا، وہی ہے، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ گناہگاروں کو توبہ اور صدقے پر ابھارا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی توبہ کرے اور پھر عمل صالح کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، پھر اسے تمہارے ایک کے لیے پالتا ہے، اس طرح تمہارا کوئی شخص اپنی گھوڑی کے بچھیرے کو پالتا ہے۔
یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی تصدیق میں یہ آیت پڑھی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، اعملوا، تم عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ، پس ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ، اعمالکم، تمہارے عمل کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان بھی، وَسَتُرَدُّونَ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ، غیب جاننے والے کی طرف اور حاضر کی طرف، فَيُنَبِّئُکُم، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما، اس کی جو، کنتم، تھے تم، تعملون، عمل کرتے۔ اس آیت میں بتایا اب اگر قصور ہو گیا تو آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے دور میں جو جہاد ہونے والے ہیں ان میں خوب کام کر لو۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی گزشتہ، موجودہ اور آئندہ کے تمام حالات سے پوری طرح باخبر ہیں، مگر تم عمل کرو، تمہارے عمل کو وجود میں آتا ہوا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیں گے اور اس کا رسول بھی، ان کے زمانے کے مؤمن اور بعد میں آنے والے خلفاء اور اہل ایمان بھی، کیونکہ آدمی اچھا یا برا جو بھی کام کرتا ہے اس کی اسی طرح کی شہرت ہر طرف پھیل جاتی ہے، خصوصاً مؤمن اس سے بے خبر نہیں رہتے ہیں۔ وَآخَرُونَ، اور کچھ دوسرے، مُرْجَوْنَ، جو مؤخر رکھے گئے ہیں، لِأَمْرِ اللَّہِ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے، اِمَّا، خواہ، يُعَذِّبُهُمْ، وہ عذاب دے انہیں، وَإِمَّا، اور خواہ، يَتُوبُ، وہ مہربان ہو، عَلَيْهِمْ، ان پر، وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، عَلِيمٌ، خوب جاننے والے ہیں، حَکِیمٌ، بہت حکمت والے ہیں۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اور مدینہ سے نہیں نکلے تھے وہ تین طرح کے لوگ تھے، ایک منافقین، دوسرے ابو لبابہ اور ان کے ساتھی جن کا ذکر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور تیسرے کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اگرچہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بنا کر پیش نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جلدی قبول نہیں فرمائی بلکہ ان کے معاملے کو مؤخر رکھا۔ اس آیت میں انہی کا ذکر ہے اور ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے۔ آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔